یجا، یہ نشانیاں جس شخص میں ہوئیں، فرمایا کانا منافقن خالصن، وہ پکا منافق۔ اللہ! اور منافق جب کہہ دیا کہ وہ پکا منافق ہے تو اس کا مطلب اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ تھوڑا سا ایمان ہے اور تھوڑا سا کفر ہے اور منافق کہیں درمیان میں کہیں رہتا ہے، نہیں۔ منافق چھوٹا مجرم ہوتا ہے، منافق تو بڑا مجرم ہوتا ہے کافر سے۔ لہذا کسی کو ہم کافر کہہ کے اس کے کسی عمل کو کفریہ قرار دے کے ہم اس کے بارے میں تو فتویٰ جڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں، ہم چونکہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چونکہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم چونکہ گمان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں تو 3 باتیں آپ نے فرمائی اور ایک میں آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 نشانیاں ہیں، یا ایک حدیث کے مطابق مسلم شریف کی حدیث میں 3 ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں 4 ہیں، 3 یا 4 یہ نشانیاں جس شخص میں ہوئیں، فرمایا کانا منافقن خالصن، وہ پکا منافق۔ اللہ! اور منافق جب کہہ دیا کہ وہ پکا منافق ہے تو اس کا مطلب اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ تھوڑا سا ایمان ہے اور تھوڑا سا کفر ہے اور منافق کہیں درمیان میں کہیں رہتا ہے، نہیں، پکا منافق ہوتا ہوں۔ اللہ! اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر فی القلب، دل کے کفر کو چھپا کے زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، یہی تو نفاق ہے۔ لہذا میں اور آپ، ہمیں اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے، اپنے معمولات کی فکر کرنی چاہیے۔ پکے منافق کیا مطلب؟ ایمان کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں مسلم شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، یعنی تینوں الفاظ، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، پھر بھی وہ پکا منافق۔ اللہ! نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، کیوں؟ کردار مسلمانوں والا نہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، نفاق اور کفر سے بچنے کے لیے جن عوامل سے بچنا تھا اس سے وہ بچتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو 3 نشانیاں جو فرمائیں تو فرمایا اذا حدث کذب۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا اس کی زندگی میں جھوٹ شامل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں ایمان شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان اور جھوٹ تو اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ مومن یا ایمان ہے یا جھوٹ ہے، دونوں ایک جگہ اکٹھے۔ فرمایا اذا حدث، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے، ایمان کوئی نہیں۔ یہ ایک نشانی ہے اذا حدث۔ اللہ! اور دوسری نشانی اذا وعد اخلف، یا فرمایا اذا عاہد غدر، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ یعنی جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہی پتا ہوتا ہے میں نے کوئی نہیں برا کرنا، اچھا چلیں پھر بات کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے آئندہ زندگی میں کبھی بات نہیں کر۔ ٹیلی فون پہ یا گفتگو کرتے ہوئے آپ جب کسی کو کہہ دیتے ہو پھر کرا گے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دفعہ وقت ٹالے، بس ایک دفعہ ٹل جائے بس، دوبارہ کوئی نہیں کرنی۔ دوبارہ کرنی ہے تو کرو نا بات، بھی کل کریں گے، شام کو کریں گے، کب کریں گے، نہیں، پھر بات۔ کیا مطلب؟ اگر دل میں یہ نیت شامل ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی اور زبان سے کہہ رہا ہے میں پھر کروں گا، تو یہی تو وہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے۔ اذا عاہد غدر، جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کر دو، توڑ دیتا ہے۔ یا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی فرمائی اذا اؤتمن خان۔ اللہ اکبر! جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں یہ بددیانتی کرتا ہے۔ بددیانتی اور جھوٹ، اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کہ یہ جھوٹ اور بددیانتی 2 چیزیں ایسی ہیں جو مومن میں کبھی ہو سکتی ہی نہیں۔ جھوٹ اور بددیانتی مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ! کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور بددیانتی بھی کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن بخیلا ایکون المومن جبانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہو سکتا۔ تو لگے ہاتھوں صحابی پوچھتا ہے ایکون المومن کذابا؟ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی جھوٹ بول لے، جیسے باقی کام ہو جاتے ہیں کبھی جھوٹ بھی بندہ بول ہی لیتا ہے۔ فرمایا اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
جس میں جھوٹ ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جس میں ایمان ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کئی دفعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور اکثر محدثین کا خیال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بات مرفوعاً نقل کی ہے۔ مرفوعاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی جب صحابی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی بات مرفوع ہے، تو مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کہی ہے۔ تو مرفوع روایت وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات نہ پہنچے، یعنی صحابی کا اپنا قول ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، صحابی اپنی طرف سے کہہ دے، تابعی یہ کہے کہ صحابی نے فلاں صحابی نے یہ کہا، تو اس روایت کو موقوف روایت کہتے ہیں۔ ہوتی وہ بھی حدیث ہے اور حدیث کی قسموں میں سے ہے، لیکن وہ صحابی کا قول ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے صحابی کو جو دین سکھایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات جو مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ راوی ہے، اور فرمان کس کا ہے؟ نبی اکرم۔ یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی وصف ہو سکتا ہے۔ یطبع المؤمن علی کل خلق، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی مومن غصے والا ہو، کوئی مومن جو ہے بالکل نرم مزاج ہو، کوئی مومن کنجوس ہو، کوئی مومن بہت فضول خرچ ہو، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا۔ مومن کے اندر اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں۔ یطبع المؤمن علی کل خلق، طبعی طور پر اخلاقی وصف مومن کے اندر مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اور ہر چیز ہو سکتی ہے سوائے دو باتوں کے۔ دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں بڑبولا ہے، پھر بھی مومن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں کنجوس ہے، پھر بھی مومن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں بزدل ہے، پھر بھی مومن ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پھر بھی مومن ہے۔ وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پھر بھی مومن ہے۔ لیکن دو باتیں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن میں نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جھوٹ تو بولتا ہے لیکن ہے تو مومن، فلاں آدمی خیانت تو کرتا ہے، کبھی بددیانتی تو کرتا ہے، لیکن ہے مومن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں اور میری اور آپ کی زندگی میں جھوٹ اور بددیانتی کہاں کہاں شامل۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجیے، اگر زبان کبھی بھی جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہے، اگر طرز عمل اور کردار کبھی بددیانتی سے آلودہ ہوتا ہے، یا ہماری زندگی میں کہیں یہ دو باتیں شامل ہے، تو پھر ہمارا ایمان کا دعویٰ کہاں ہے خود سمجھ۔ اللہ، ایمان محفوظ کوئی نہیں ہے۔ ان صلی وصام وزعم انہ مسلم، چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزے رکھتا ہو، چاہے مسلمانوں والا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، مومن نہیں ہے، پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجیے، یہ جو امانت میں خیانت کرنا ہے نا، یہ صرف وہ امانت نہیں ہوتی جو آپ کو کوئی شخص رکھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسے کی، میری امانت رکھ لیجیے، صرف وہ امانت نہیں ہوتی، ہر ذمہ داری امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے یہ بھی امانت ہے، یہ جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ مالک نے استعمال کے لیے دیا ہے کہ تم اپنی موت تک اس کو استعمال کرو اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اس کو استعمال کر کے یہ امانت ہے، کوئی خاص وقت میں لے لے گا واپس۔ اللہ، اسی لیے علماء جب فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ عضو، اپنا کوئی عضو کوئی شخص کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں خیر میں اس کی فقہی پہلوؤں پر بحث نہیں کرنا چاہتا، میں صرف امانت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کسی کو اپنا عضو ڈونیٹ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں میں ایک آنکھ سے کام چلا لوں گا، میں اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ کسی اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، میں ایک گردے سے کام چلا لوں گا، میں دوسرا گردہ اپنے کسی بھائی کو دے دیتا ہوں جس کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہوں، میں اگر اپنے جگر کا آدھا کاٹ کے کسی کو دے دیتا ہوں اور اس کے جگر کی ٹرانسپلانٹ کے بعد اس کی زندگی بچ سکتی ہے، تو چلے میں ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں امین ہوں، میرے پاس حق استعمال ہے، میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس استعمال کا حق ہے، میں وہ استعمال کا حق اپنے کسی دوسرے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ لیکن جب میں مر گیا، میری جان نکل گئی، تو اللہ نے امانت واپس لے لی، میں اس کا مالک تو تھا ہی نہیں، حق استعمال تھا وہ ختم ہو گیا۔ حق استعمال اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آتی، موت کے بعد تو یہ میرے حق استعمال سے بھی نکل گیا۔
لہذا جو لوگ وصیت کر جاتے ہیں نا میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو دے دی جائیں، میرے مرنے کے بعد میری ٹانگ کاٹ کے فلاں کو دے دی جائے، میرے مرنے کے بعد فلاں چیز فلاں کو دے دی جائے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر. زندگی میں اپنا حق استعمال کسی کو دینا چاہتے ہو تو دے دو، جسم کے مالک نہیں ہو تم، یہ تو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، آنکھیں دی ہیں اللہ نے تو امانت ہے، سماعتیں دی ہیں تو اللہ نے تو کیا ہے، یہ امانت ہے. زبان کی قوت گویائی ہے تو یہ کیا ہے، امانت ہے. تاکہ ساری کی ساری فیکلٹیز، ساری کی ساری صلاحیتیں، چاہے وہ عقل و شعور کی صلاحیت ہے، چاہے وہ جسمانی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ وقت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، یہ پوری کی پوری زندگی، تاکہ تمہارے بیوی اور بچے، تمہارا گھرانہ، تمہارا خاندان، تمہارا علم، تمہارا رزق، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت. اور اگر کہیں مرور زمانہ کے تحت کوئی عہدہ مل گیا ہے تو وہ بھی ایمان ہے. اگر کاروبار ہے تو گاہک وہ دکاندار کا کے بارے میں اس کے حق حقوق کا امین ہے اور دکاندار گاہک کے حق حقوق کا امین ہے. اللہ، یہ پورا سسٹم یوں لگتا ہے امانت کے تحت. اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دین سارا آپس میں مربوط اور جڑا ہوا ہے. آپ اس کی کسی ایک حکم کو لے لیں، لگتا ہے پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. ہر چیز کا اثر دوسرے پر ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کا اثر پوری زندگی پر ہو رہا ہے. لہٰذا یہ پوری زندگی تو امانتوں میں جڑی ہوئی ہے. تو کیا ہم ان امانتوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا وہ زبان جو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے ایمان، فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کوئی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایمان اگر ہے تو اس کی زبان سے یا اچھی بات نکلے گی یا وہ خاموش رہے گا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا وہ اچھی بات کہے، أَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش رہے. اگر وہ بری بات کرتا ہے تو یہ زبان اللہ نے بری بات کرنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آگے پہنچانے کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے ساری انسانیت کی خیرخواہی کرنے کے لیے دی ہے. اگر اس زبان سے بدخواہی کی چیزیں نکلتی ہیں یا زبان سے اللہ کی نافرمانی کے الفاظ سرزد ہوتے ہیں کہ اس کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے امور میں ہے، تو امانت ہو رہی ہے کہ خیانت ہو رہی ہے؟ یہ امانت کی حفاظت ہو رہی ہے. یہی حال سماعتوں کا لگا لیجئے، یہی حال بصارتوں کا لگا لیجئے. آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، سماعتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ اکبر، کس قدر الارمنگ اور انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہے اس کو تو پھر زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اب جو کوئی میں کون ہے؟ میں اور آپ سارے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے، زبان کی حفاظت کوئی نہیں. ایمان کا دعویٰ ہے، سماعتوں کی حفاظت کوئی نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ ہے، نکاح جہاں مرضی پڑتی رہے، کوئی حفاظت نہیں. ایمان کا دعویٰ ہے، کردار پتہ نہیں کہاں پھرتا ہے. اب دیکھ لیجئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایمان کا دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے جب ہمارا کردار یہ والا. اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا. اور ایک روایت میں آتا ہے جس میں اگر 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک آدھ نشانی ہو. یہ بھی سن لیجئے، یہ بات میں پہلے بھی ویسے کر چکا ہوں لیکن میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو نفاق کے ان سارے حکموں سے بچانے کے لیے ایک اور علمی بحث بھی کر رکھی ہے شروع، جو اب سے نہیں صدیوں سے ہے، کہ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک منافق اعتقادی ہوتا اور ایک منافق عملی ہوتا ہے. لہٰذا یہ سارے حکم جو ہیں یہ سارے اعتقادی منافق کے ہیں، اور جو عملی منافق ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ منافقانہ طرز عمل کوئی شخص اختیار کرتا ہے، منافقانہ عمل وہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہو گیا یا ایمان سے نکل گیا. ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کو کفر فرمایا، معاملات چھوٹے چھوٹے آپ نے فرمایا کفر ہے. تو وہ تنبیہ کا ایک انداز ہے کہ اس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ وہ کرنا کفر ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں میں موجود ہیں
اثنان فی الناس وہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں ہیں اور دونوں کفر ہے۔ اللہ، چھوٹی سی بات، کیا دو باتیں ہیں جو کفر ہیں؟ فرمایا کہ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کو نسب کا تانا دینا اور میت پہ نوحہ کرنا، یہ دونوں باتیں کفر ہیں، اور لوگ موج سے کرتے، لوگوں میں عام یہ چیزیں پائی۔ میت پہ نوحہ کرنا کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور الطعن فی النسب، اللہ اکبر، یہ تو دو طرح کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو نسب کا تانا دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم کمی کمین ہو، تمہارے باپ دادا کو میں جانتا ہوں، تم تو یہ ہو اور تم تو فلاں ہو، یہ تانا بھی، یہ بھی تانا دینا۔ اور دوسرا یہ تانا دینا ہے کہ آپ اس کو نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے پکاریں۔ یہ جو گالیاں دیتے ہیں نا کہ تو حلال کا ہے ہی نہیں، تو فلاں ہے، اور تو فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، چاہے یہ غصے میں ہو، چاہے یہ خوشی میں ہو، چاہے یہ مذاق میں ہو، چاہے یہ گالی کے طور پر ہو، جب یہ آپ کرتے ہیں تو یہ بھی الطعن فی النسب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر فرمایا۔ اللہ حاضر القیاس، کتنی ہی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح منافقت کی بات فرما دی۔ یہ ہم نے دو الگ الگ کر لیے کہ جناب اعتقادی منافق اور ہوتا ہے اور عملی منافق اور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کبھی جھوٹ بولا جائے تو اگر ہم جھوٹ بولتے ہوں تو ہم عملی منافق ہیں، اعتقادی منافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان دل میں ہے ہی نہیں، یہ ایک بحث ہے علماء کی، میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں یہ بنیاد بناتا ہے، ہمیں یہ ڈیفنس فراہم کرتا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، وہ تو اعتقادی منافقوں کی بات تھی، اب تو نہیں ہے۔ اور پھر اعتقادی منافق ہیں کون؟ اگر یہ عملی منافق ہیں تو اعتقادی منافق قطعی اعتقادی منافق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اعتقادی منافق کوئی ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اسی کو پتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال اللہ، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ وحی آتی تھی، لہذا اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام بتا دیا۔ پھر قرآن میں سورہ منافقون نازل فرما دی، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ سارے کے سارے منافق جھوٹ بول۔ اللہ نے قرآن میں پوری سورہ منافقون کی 14-16 خصوصیات بتا دی، یہ منافق۔ اور پھر وہ منافق جن کی خصوصیات بتائیں ان میں وہ جھوٹ تھا کہ نہیں تھا، اور وہ منافق کون سے تھے؟ عملی کہ اعتقادی؟ اعتقادی۔ جب وہ اعتقادی منافق تھے اور جھوٹ اعتقادی منافقوں کی نشانی بتائی تو نتیجہ یہ نکلا کہ دراصل منافق منافق ہوتا ہے، کوئی دو قسمیں نہیں ہوتی منافق کی، منافق منافق ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کفر جب ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر کافر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنے کفر کو چھپانا ہی تو نفاق ہے۔ لہٰذا کیسے پتا چلے گا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتا دیں کہ جب آپ کو یہ نشانیوں والے لوگ پتا چلیں تو سمجھ لینا یہ پکے منافق ہیں۔ لہذا منافق منافق ہوتا ہے، کوئی دو قسمیں نہیں ہوتی، بس یہ منافق کی عملی اظہار ہے اس کا، یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا، کیونکہ ظاہر کے پابند ہیں۔ لہذا ظاہری طور پر یہ 4 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے جس میں 4 نشانیاں آپ کو مل جائیں، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس میں ایک نشانی ہو نا وہ 1/4 منافق ہے، اور جس میں 2 نشانیاں ہوں وہ آدھا منافق ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہمارے پہچان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وگرنہ منافق کا معاملہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ پہچان کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ پہچان کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ پہچان کیا ہے؟ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، اذا خاصم فجر، جب اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے۔ اب وہ جو الطعن فی النسب والی بات تھی کہ ہے تو کفر، اور یہاں فرمایا کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے گالی بھی الطعن فی النسب ہے، اور الطعن فی النسب دراصل تو کفر ہے، اور نفاق بھی ہوتا تو کفر ہے، کتمان الکفر فی القلب، لیکن وہ دل کے کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اس کے جھوٹ سے اور اس کے گالیاں بکنے سے، اس کے
امانت میں خیانت کرنے سے اور اس کے وعدے کی خلاف ورزی سے. جب یہ چار کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے. یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ، ایک بڑی پیاری حدیث ہے. ویسے تو سچ اور جھوٹ کے توازن کے بارے میں، موازنے کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اور سنتے رہتے ہیں علماء سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، امام علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل کیا. اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو نا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو، ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں پسند کرے، تم سے پیار کرے، فحافظوا علی ثلاث خصال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تین باتوں کی حفاظت کرو، تین باتوں کا اہتمام کرو. تین باتوں کا اہتمام کرو گے، اللہ اکبر، تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندوں میں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا استحقاق حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اس میں سب سے پہلی بات فرمائی صدق الحدیث، ایک بات پلے باندھ لو، حافظوا علی ثلاث خصال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی پھر حفاظت کرنی. پہلی خصلت کیا ہے؟ صدق الحدیث، کہ بات ہمیشہ سچی، مرتا مر جائے بات سچی، نقصان ہوتا ہے ہو جائے بات سچی کر. صدق الحدیث پلے باندھ، حافظوا علی ثلاث، اگر اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو صدق الحدیث. کیا میں اور آپ ہم وعدہ کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ، مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اسلام کا گمان رکھتے ہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ کی پسندیدگی میں جانا اپنا اعزاز سمجھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، کیا ہم اللہ سے وعدہ کر سکتے ہیں آج کہ یا اللہ آج کے بعد اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے، مرتے مر جائیں، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کتنا نقصان، کتنا ہو جائے سارا ہو، ایک اللہ کی پسندیدگی میں آ گئے تو ہر چیز بچ گئی. صرف الحدیث، اس کی حفاظت، فحافظوا علی ثلاث خصال، تین باتوں کی حفاظت ہمیشہ. صدق الحدیث، بات وہی ہے جہاں سے بھی پکڑو سرا وہی جاتا ہے. صدق الحدیث و اداء الامانہ، دوسری بات یہ کہ امانت کو امانت سمجھ کے اس کی ادائیگی کیا کرو، اس کی حفاظت کرو. جو بھی امانت ملے سمجھو اللہ کی طرف سے مجھے امانت ملی، میں اس کی ادائیگی کروں. وہ آپ کی صلاحیتوں کی صورت میں ہو، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کی صورت میں ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کی صورت میں ہو، اللہ کی دی ہوئی اولاد کی صورت میں ہو، اللہ کے دیے ہوئے مال کی صورت میں ہو، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کی صورت میں ہو، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی صورت میں ہو، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے، میں نے اس کو پورا کرنا. ادا الامانہ، امانت کی حفاظت، چونکہ حافظ والا ثلاث خصال. اور تیسری بات فرمائی وحسن الجوار، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. یہ تین باتیں جس نے کر لیں، ان تین باتوں کا اہتمام کر لیا، فحافظوا علی ثلاث خصال حکم ہے ان تین باتوں کی حفاظت. اور حفاظت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ ادھر نہ ہو. یہ تین باتوں کی حفاظت کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بھی محبت کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا ہے. سبحان اللہ. صدق الحدیث وعدہ علیہ، یہ جو امانت ہے نا، وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہوگی، یہ جیسے جیسے ہم قرب قیامت یعنی کہ ماحول میں جاتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ایمان ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے. اللہ، پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ 5 وقت کی نماز بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں وہ بہترین مسلمان ہے. ہمارے پاس نشانی یہ رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلم شریف کے حدیث میں، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، مسلمانوں والا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، مسلمانوں میں شمار ہوتا ہو، وَسَعَمَنَّهُ مسلمون، لیکن اگر یہ چار باتیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو پکا منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے گئے. اللہ اکبر. تو قرب قیامت کے ماحول میں وہ جو ایک شخص آیا تھا بدو، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. بس اب قیامت ہی آ گئی، امانت ہی ختم.
اللہ مطلب ایمان ختم ہو گیا، امانت ختم ہو گئی، ایمان سچ ختم ہو گیا، ایمان ختم۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، کیونکہ وہ بیچارہ تھا دیہاتی اور انگھڑا سا آدمی، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا، زیادہ پھر دیہاتیوں کی سمجھ بوجھ بھی بس ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس نے بات کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اور وہ درمیان میں وہ آیا اور آتے ہی آ کے سوال جڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے کے دوران ادب کا خیال ہی نہیں رکھا، اور کہتا ہے کہ متسع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ویسے ہی آپ گفتگو فرماتے رہے، تو وہ اپنا سوال کر کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق، ادب کے اعتبار سے اور اخلاقیات اور بیہیویئر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیہیویئر کسی کا ہو نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات کرتا تھا نا، اب پوری توجہ سے اس کے طرف متوجہ ہو کے بات سن، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بات سنتے نہیں دیکھا کہ آپ کا چہرہ اقدس کسی اور طرف ہو اور اب بات کسی اور کی سنو، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر اس کی گفتگو سن۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے، کیا اخلاق سکھایا ہے نبی اکرم۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، اس کو کبھی ذاتی میٹنگز میں، ذاتی ملاقاتوں میں اس کا اپنے رویے کے اوپر اور اپنے رویے کا اپنے ماحول کے اوپر اور ایک دوسرے کے جو دلوں کی کیفیات کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کا کبھی جائزہ لیتے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مبارکہ کی معنویت سمجھ میں آئے۔ ہم تو لگے ہوتے ہیں اپنے موبائلوں پہ، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہاں میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، انا للہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان میں گفتگو کر رہے تھے، اپنی انگوٹھی اتار کے پھینک، صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو؟ فرمایا یہ انگوٹھی مجھے بار بار اپنے اندر مشغول کر رہی تھی، میری توجہ تم سے ہٹ رہی تھی، تو میں نے اس کو پھینک دیا تاکہ میری توجہ تو ہے۔ یہ اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو، بدو کی بات کو سنا کر دیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق کبھی زندگی میں تھا ہی نہیں کہ آپ کسی کی بات کو سنا کرتے ہیں۔ اس نے بات کہی ہے، اس نے سوال کیا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا نہیں۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بری لگی، کوئی کہے کہ نہیں اس کا ادب برا لگا ہے، اس نے جو بے ادبی کی ہے یہ برا لگا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے کلام کے دوران کلام کیا ہے شاید یہ برا لگا ہے، کسی نے کہا سوال غلط ہے،